السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور سامعین حضرات، آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا تعلق ریا سے ہے، سمعہ سے ہے۔ ریا اور سمعہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ ریا اور سمعہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور ان دونوں لفظ کا معنی، ریا کا معنی دکھاوے کے، اردو میں ریا کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوے کو کہتے ہیں، نمائش کو کہتے ہیں، اور سمعہ شہرت کو کہتے ہیں۔ سمعہ شہرت کو کہتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ریا مشتق ہے رویا سے۔ یہ ریا مشتق ہے کس سے؟ رویا سے۔ اور ریا کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ریا کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال صالحہ کے بدلے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا مقام اور اپنا رتبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کو ریا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی کو ریا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ طلب المنزلۃ فی قلوب الناس بإیرائہ خصال الخیر، کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت یعنی مقام کو طلب کرنا اپنے اعمال خیر کے ذریعے، اپنے اعمال خیر کے ذریعے۔ وہ جو اعمال صالحہ کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اس کا مقصد اللہ رب العالمین کو خوش کرنا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریا کہتے ہیں۔ اسی طرح اہل علم نے سمعہ کے حوالے سے کہا ہے کہ سمعہ یہ مشتق ہے سمع سے۔ یہ سمعہ کس سے مشتق ہے؟ سمع سے، سننے کے معنی میں، اور ریا تو بالکل واضح ہے، رویا دیکھنے کے معنی میں۔ اور کہتے ہیں اہل علم نے کہا کہ سمعہ کا معنی بھی ریا کے معنی سے قریب ہے۔ سمعہ کا معنی بھی ریا کے معنی سے قریب ہے، لیکن دونوں کے حادثے میں فرق ہے۔ دونوں کے حادثے میں فرق ہے۔ کیا مطلب حادثے کا؟ یہ حادثہ اور اس کی جمع کیا ہے؟ حواس ہے، حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ریا کا تعلق کیا ہے؟ گویا کیا ہے؟ نگاہ سے۔ ریا کا تعلق کس سے ہے؟ نگاہ سے ہے۔ اور سمعہ کا تعلق کس سے ہے؟ بصر سے۔ سمعہ کا تعلق کس سے ہے؟ بصر سے ہے۔ سمعہ کا تعلق بصر سے ہے۔ عفواً، معذرت کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ بحاست السمع، یہ سمعہ کا تعلق کس سے ہے؟ سمع سے، سننے سے۔ کس سے ہے؟ سننے سے ہے۔ اور ریا کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھنے سے۔ ریا کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھنے سے۔ پھر سے ایک مرتبہ اصلاح کر لیجئے کہ یہ انسان کے جسم میں 5 قسم کے حواس پائے جاتے ہیں۔ 5 قسم کے حواس پائے جاتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اور انہی اعضاء کے ذریعے، انہی حواس کے ذریعے کوئی انسان کسی چیز کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو محسوس کرنے کے کتنے اعضاء ہیں؟ 5 ہیں، جن میں سے 2 عضو کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے۔ ایک رویت کا، اور دوسرا کس سے؟ اسی طرح سمع کا، یا کہ سماعت کا تذکرہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو 5 کیا ہے، پھر سے ایک مرتبہ سلسلہ وار اس کو لکھ لیں یا کہ سن لیں کہ حواس خمسہ میں سب سے پہلا حادثہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حاسۃ النظر ہے۔ حاسۃ النظر ہے۔ دیکھ کر بھی ہم کسی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں۔ دیکھ کر بھی کیا ہے؟ کسی چیز کو، اس کی لذت کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے؟ سننے کے ذریعے بھی ہم کسی چیز کو کیا ہے؟ سن کر بھی ہم کسی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو حادثہ وہ کیا ہے؟ حاسۃ السمع۔ حاسۃ السمع ہے۔
اور تیسرا جو حادثہ ہے وہ کیا ہے؟ حادثۃ الشم، حادثۃ الشم محض کہتے ہیں نا کہ کسی خوشبو یا ایک کہ بدبو کو کیا کرنا؟ محسوس کرنا۔ خوشبو اور بدبو کو ہم کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں اس کے تو یہ تیسرا حادثہ جو کیا ہے؟ حادثۃ الشم ہے، حادثۃ الشم ہے۔ چوتھا حادثہ جو ہے جس کے ذریعے انسان کسی چیز کو محسوس کرتا ہے وہ حادثۃ التذوق ہے۔ کیا ہے؟ حادثۃ التذوق، ذوق سے کیا ہے؟ تذوق، کہ ہم کیا ہے اس کا مزہ لیتے ہیں، زبان پر رکھ کر کیا ہے یہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زبان پر رکھ کر ہی کیا ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخری جو حادثہ ہے وہ کیا ہے؟ حادثۃ اللمس۔ کیا ہے؟ حادثۃ اللمس ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ صرف چھو کر ہی کیا ہے محسوس کر سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، تو اس طرح جو حواس خمسہ ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے حاسۃ النظر ہے، دوسرے نمبر پہ حاسۃ السمع ہے، تیسرے نمبر پہ حاسۃ الشم ہے، چوتھے نمبر پہ حاسۃ التذوق ہے، اور پانچویں نمبر پہ کیا ہے؟ حاسۃ اللمس ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ریا جو ہے ریا کا تعلق جو ہے یہ حاسۃ کس سے ہے؟ نظر سے، حاسۃ النظر سے ہے، اور سمع کا تعلق کس سے ہے؟ حاسۃ السمع سے، حاسۃ السمع سے ہے۔ اور ریا کا معنی سمع کا معنی یہ قریب ہے کس سے؟ ریا کے معنی سے۔ یہ سمع کا معنی قریب ہے کس سے؟ لیکن دونوں کے حادثے میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ دونوں کا آدمی الگ الگ طریقے سے کیا ہے محسوس کیا ہے کرتا ہے۔ خیر، اس لغوی بیان کے بعد یا ایک فائدے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ریا ہو یا ایک سمع ہو، دونوں مذموم ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ مذموم صفت ہے، مذموم خصلت ہے۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب الکبائر کے اندر ریا اور سمع کو کبائر میں شمار کیا۔ اسی وجہ سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ریا اور سمع کو اپنی اس کتاب الکبائر میں داخل کیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں خصلتوں کا تعلق کس سے ہے؟ کبیرہ گناہ سے۔ کس سے ہے؟ کبیرہ گناہ سے ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے جو آیتیں ذکر کی ہیں ان میں سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے، اور عام طور پہ یہ آیت ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزومند ہو، جو شخص اس بات کی آرزو رکھتا ہے کہ دن قیامت میں وہ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ملاقات کرے، ملے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اس آدمی کو کیا ہے؟ عمل صالح کرنا چاہیے۔ اس آدمی کو عمل صالح کرنا چاہیے۔ اور عمل صالح کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے وہ سنت کے مطابق ہو۔ آدمی کا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری جو شرط اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے رب کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے رب سے ملاقات کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں، آرزو مند ہیں، تو ہمارے اعمال ان شرطوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ پہلی شرط کہ ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہوں، دوسری شرط یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کریں، اور اس سے بھی واضح انداز میں یہ کہ ہم شرک سے دور رہیں اور بدعت سے ہم دور رہیں۔ اگر یہ دو کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کی ملاقات ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے
اس باب میں جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث کے راوی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، بڑی مشہور حدیث ہے جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سمع سمع اللہ بہ، کہ جو اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے شہرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ کس چیز کا طلبگار ہوتا ہے؟ شہرت کا طلبگار ہوتا ہے، شہرت کا طالب ہو، اور تو سمع اللہ بہ، تو ایسے لوگ کے نیک کام کی جو حقیقت ہے اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کیا کر دیتا ہے؟ آشنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کی فضیحت لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من سمع سمع اللہ بہ، جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو کیا ہے؟ سنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی جو اعمال کے اندر اس کی کیا پائی جا رہی ہے؟ بدنیتی پائی جا رہی ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی کو قیامت کے دن کیا ہے؟ سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَن یُرَاءِ یُرَاءِ اللَّهُ بِهِ، اسی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو کیا ہے؟ دکھلا دے گا۔ اگر ہمارے اندر ریاکاری پائی جا رہی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری اس حقیقت کو بھی دن قیامت میں کیا سب کے سامنے کھول دے گا۔ ہماری اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے دن قیامت میں واضح کر دے گا، تشتذبام کر دے گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ رب العالمین دن قیامت میں اسے بھی ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اور جو آدمی کوئی نیک کام نیک عمل کسی کو دکھانے کے لیے اس دنیا میں کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی آخرت میں کیا کرے گا؟ ذلیل اور رسوا کرے گا، اور اس کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے جو شرائط ہیں وہ شرائط اس کے اعمال کے اندر پائے نہیں گئے، اور بنیادی جو شرط ہے وہ اخلاص، اس کے عمل میں اخلاص مفقود رہا، غیر موجود رہا، جس کی وجہ سے اس کے اعمال مقبول نہیں ہوں گے۔ یہی مفہوم اس حدیث کا ہے، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اسی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو بھی نیک عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، جو بھی نیک عمل ہو وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جنت کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے ہمارا عمل قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری سے اور شہرت پسندی سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو دوسری حدیث بیان کی ہے اس کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ لوگوں نے بارہا اس حدیث کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس کی شرحیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ بڑی ہی واضح حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، کہ آدمی کے اعمال کا دار و مدار، آدمی کے اعمال کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہماری نیت درست ہوگی ہمارے اعمال درست ہوں گے، اگر ہماری نیت کیا ہے؟ خراب ہوگی تو ہمارے اعمال بھی کیا ہوں گے؟
خراب ہوں گے۔ اگر ہم عمل اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل ہوگا، اگر کسی انسان کے لیے ہم وہ عمل کریں گے تو پھر وہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتلا دیا کہ آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے، یعنی عمل کے ثواب اور عقاب کا انحصار، آدمی کے ثواب اور عقاب کا انحصار، یعنی کہ اس کا جو عمل ہے اس کے ثواب اور عقاب کا انحصار کس کے اوپر ہے؟ اس کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہے ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے مقبول ہوگا، اگر ہماری نیت کے اندر فتور پایا جاتا ہے، خلل پایا جاتا ہے، تو ہمارا وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مردود قرار پائے گا۔ اور میں نے کہا کہ بڑی مشہور روایت ہے، اور صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس حدیث کی مزید شرح دیکھیں، معلومات اس حدیث سے متعلق حاصل کریں، تو میں نے بتلایا تھا کہ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے جامع العلوم والحکم، اس کی یہ پہلی حدیث ہے، اور ابن رجب رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ اس حدیث پہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو لازمی طور پہ ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو جامع العلوم اور حکم کا اس حدیث کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعمال کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اعمال سے ہمارا مقصد شہرت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اور ہمیشہ ایک مسلمان کو اپنی نیت کی اصلاح کی فکر کیا ہے؟ کرنی چاہیے۔ بعض اسلاف کا قول آتا ہے کہ سب سے اہم معاملہ جو میرے ساتھ ہوا، سب سے پریشان کن معاملہ وہ نیت کا تھا، اس لیے کہ نیت انسان کی کیا ہے؟ بدلتی رہتی ہے۔ انسان کی نیت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ انسان کبھی ارادہ کسی چیز کا باندھتا ہے، پھر وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے ارادے کے اندر تغیر اور تبدیلی کیا ہے؟ واقع ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی نیت کے اور اپنے ارادے کی اصلاح کی کوشش کیا ہے؟ کرنی چاہیے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے ریا کی مذمت اور سمعہ کی مذمت کے حوالے سے تیسری اور آخری جو حدیث بیان کی ہے وہ قدر لمبی حدیث ہے، اور وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو معروف صحابی عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر ہے، عبد الرحمن بن صخر ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع سے کیا ہے؟ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حافظ حدیث ہے، حافظ حدیث ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ رئیس المحدثین ہے، رئیس المحدثین ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامۃ ثلاثۃ، رجل استشهد فی سبیل اللہ فأتی بہ فعرفہ نعمتہ فعرفها فما قال فما عملت بها۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دن قیامت میں جن لوگوں کے فیصلے سب سے پہلے ہوں گے، جن لوگوں کے فیصلے سب سے پہلے ہوں گے، 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کیا ہے؟ 3 طرح کے لوگوں کے فیصلے دن قیامت میں دیگر فیصلوں سے پہلے ہوں گے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے فیصلے جو فیصلے سب سے پہلے ہوں گے وہ 3 طرح کے لوگوں کے فیصلے ہوں گے، یا 3 طرح کے فیصلے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے اس آدمی کا فیصلہ ہوگا رجل استشهد فی سبیل اللہ، رجل استشهد فی سبیل اللہ، اس آدمی کا فیصلہ اللہ رب العالمین فرمائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا۔
رجل استشهد فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، ایسے آدمی کو لایا جائے گا دن قیامت میں، اور اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو اس آدمی سے کیا پہچانوائے گا۔ نعمتیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی، اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اور وہ آدمی ان تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا، نعمتوں کو پہچان جائے گا۔ کہتے ہیں فعرفها، وہ آدمی ان نعمتوں کو پہچانے گا اور اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ یہ نعمت تو نے مجھے دی تھی، یہ نعمت تو نے مجھے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہے گا فما عملت فیہا، کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا، ان نعمتوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا۔ تو آدمی کہے گا کہ قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں، تیرے راستے میں قتال کیا، جنگ کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں کیا ہے شہید ہو گیا، تیری راہ میں قتل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، کہ تو نے کیا جھوٹ بولا، تو نے کیا ہے جھوٹ بولا، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ، اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے فرشتوں کے زمانے کہ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَرِيٌّ، کہ تم نے قتال اس لیے کیا تھا، جنگ اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں کیا کیا جائے، یا اس کو کیا کہا جائے، جری کہا جائے، کیا کہا جائے، جری کہا جائے، بہادر کہا جائے۔ فقد قیل، اور یہ لیبل کیا ہے تمہیں حاصل ہو گیا، یہ مقام کیا ہے تمہیں دنیا میں، تمہاری جو نیت تھی، تمہارا جو مقصد تھا جری کہلانا، بہادر کہلانا، سپہ سالار کہلانا، یہ چیزیں کیا تمہیں دنیا میں حاصل ہو چکی ہیں۔ ثم امر به، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو، فسحب علی وجهه حتی القی فی النار، ایسے شخص کو جس نے دکھاوے کے لیے، جس نے شہرت کے لیے، ناموری کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جا کر کہاں رکھ دیں گے، کہاں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد بھی اگر ناموری کے لیے کیا جائے، شہرت کے لیے کیا جائے، تو پھر ایسا آدمی بھی کیا ہے جنت میں نہ جا کر کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جو جس آدمی کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرے نمبر پر جس آدمی کا فیصلہ ہوگا وہ آدمی ہوگا جس نے کیا دنیا میں علم حاصل کیا ہوگا، دنیا میں علم حاصل کیا ہوگا۔ رجل تعلم العلم، وہ آدمی جس نے دنیا میں علم حاصل کیا ہوگا، وعلمہ، اور صرف علم ہی حاصل نہ کیا ہوگا بلکہ کیا لوگوں کو تعلیم یافتہ بھی بنایا ہوگا، لوگوں کو سکھلایا بھی ہوگا، وقرأ القرآن، اور قرآن پڑھا ہوگا، فَأُوتِيَ بِهِ، ایسے شخص کو، ایسے عالم اور قرآن کے قاری کو لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے اپنی نعمتوں کو پہچانوائے گا، اور یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیا کر لے گا، پہچان لے گا۔ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، پھر کہا جائے گا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی، ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا، کون کون سے اعمال کیے تم نے؟ کہا وہ آدمی کہے گا کہ تعلمت العلم، اے اللہ میں نے علم حاصل کیا، میں نے کیا کیا، علم حاصل کیا، وعلمتہ، اور دوسروں کو بھی کیا ہے علم سکھلایا، دوسروں کو بھی علم سکھلایا، وقرأت فیک القرآن، اور کیا اللہ میں نے کیا تیرے لیے قرآن پڑھا، تیرے لیے کیا ہے قرآن پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، کہ تم نے کیا ہے جھوٹ بولا، تم نے کیا ہے جھوٹ بولا، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ هُوَ عَالِمٌ، اور اللہ تعالیٰ کہلوائے گا فرشتوں کی زبانی کہ اس نے جو علم حاصل کیا وہ اس لیے حاصل کیا تاکہ اس کو کیا کہا جائے، عالم کہا جائے، اسے کیا کہا جائے، عالم کہا جائے۔ وَقَرَأْتَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، اور اس نے جو قرآن پڑھا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ کیوں قرآن پڑھا تھا، تاکہ اسے کیا ہے قرآن کا قاری کہا جائے۔ فقد قیل، اور یہ ساری چیزیں انہیں مل چکی، ساری چیزیں کیا ہیں مل چکی، اسے قاری کہا جا چکا ہے۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار،
پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ایسے عالم کو، ایسے قاری کو جس نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریا کے لیے، نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے اور اپنا مقام لوگوں کے دلوں میں بنانے کے لیے اور شہرت کے لیے، جس نے علم حاصل کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا، چہرے کے بل گھسیٹ کر لا کر فرشتے کہاں داخل کر دیں گے؟ کہاں ڈال دیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ قابل غور معاملہ ہے، ہم بھی علماء اور طلباء میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کا اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے یا کر رہے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، شرعی علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت اللہ کی رضا مندی ہے، رضا جوئی ہے، یا یہ کہ شہرت ہے، ریاکاری ہے اور غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر اپنا دھونس کیا ہے جمانا ہے؟ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی حشر کیا ہے انہی لوگوں میں ہو جن لوگوں کو، جن علماء کو، جن قراء کو اللہ تعالیٰ چہرے کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کا فیصلہ دیگر فیصلوں سے پہلے ہوگا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں کیا ہے وسعت کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں وسعت کیا ہوگا۔ فَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، اور طرح طرح کے مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو کیا کیا ہوگا؟ نوازا ہوگا۔ کہتے فَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، ایسا مالدار آدمی، ایسا تونگر آدمی دن قیامت میں حاضر کیا جائے گا۔ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے اپنی نعمتوں کو پہچانوائے گا، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو پہچان جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اے مالدار آدمی، اے تونگر آدمی، اے بادشاہ، اے امیر اور مالو جاہ کے حامل انسان، تم نے کیا کیا؟ ان مالوں کے ذریعے تم نے کیا کیا؟ تو آدمی کہے گا کہ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہ الا انفقت فیہ لک، اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس راستے میں خرچ کرنے کو تو پسند کرتا ہو، لیکن میں نے اس راستے میں کیا کیا؟ خرچ کیا۔ یعنی ان تمام راستوں میں نے اپنے مال و دولت کو خرچ کیا جن راستوں میں خرچ کرنے کو تو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے اور تجھے محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کذبت، کہ تو نے بھی جھوٹ بولا، تو نے جھوٹ بولا۔ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کہلوائے گا کہ اس نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ اسے کیا کہا جائے؟ سخی کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ جواد کہا جائے، سخی کہا جائے، فیاض کہا جائے۔ اس لیے اس نے خرچ کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ خرچ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے ایسے مالدار انسان کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر کہاں ڈال دیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور ترمذی کے الفاظ کے اندر یہ موجود ہے، کہتے ہیں وَلِلتِّرْمِذِي فِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ لما سمعه، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے اللہ کے نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس موقع سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو آدمی دنیا کو چاہتا، جو آدمی دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اور دنیا کی زینت کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کے پورے بدلے اس دنیا کے اندر اسے کیا ہے؟ دے دیتا ہے، اور اس کے اعمال کے میں سے ذرہ برابر بھی کیا ہے؟
اس کے ثواب میں کمی کیا ہے نہیں آتی، یعنی دنیاوی اعتبار سے جس مقصد کے خاطر وہ کام کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے دیتا ہے اور ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایسے دنیا دار آدمی کے لیے، دنیا کے خواہاں آدمی کے لیے، خواہش مند آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ ایسے دنیا داروں کو اللہ تعالیٰ دنیا تو دیتا ہے لیکن آخرت سے محروم کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا، اور اس کے جو بھی اعمال ہیں وہ سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ حبط ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ دکھاوا پایا جاتا ہے، ریاکاری پائی جاتی ہے، شہرت پائی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے دنیاوی اعتبار سے آدمی کیا ہے دنیا کے حصول کے لیے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا تو دیتا ہے لیکن آخرت سے محروم کرتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت سے بھی ہمیں محروم نہیں کرے گا، دنیا میں بھی بہتر بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی بہتر بدلہ ملے گا۔ عزیز طلبہ، سامعین حضرات، بہت ہی اہم اور نازک معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ کیا ہے ریاکاری سے بچے، دکھاوے سے بچے، شہرت سے بچے، اور ہر اس کام سے بچے جس کے اندر اخلاص نہ ہو، ہر اس کام سے بچے جس کے اندر اخلاص نہ ہو، یا ایک سنت کی رمق یا ایک چمک کیا ہے پائی نہ جاتی ہو، اور ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہو، اور ہمارا وہ عمل اخلاص سے معمور ہو اور سنت کی مہر اس پر چسپا ہو یا ایک لگی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ریا سے بچائے، سمعہ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اخلاص کی دولت عطا فرما دے، اور اخلاص کی صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مزین فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔